رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ربیع الاول کے اندر میرے اور آپ کے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پہ اللہ کی سب سے بڑی اور مجسم رحمت بن کے تشریف لائے اور اس بھولی بصری امت کو راہ راست دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ میں بس اسی بات پہ ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، آپ کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے، کیا ہمیں اس مقصد کا علم ہے، اور اگر علم ہے تو اس مقصد کو ہم اپنا رہے ہیں یا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اس سورہ جمعہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس سے پہلے رب العالمین نے اپنی پاکیزگی کا ذکر کیا جو کائنات کے باسی اللہ احکم الحاکمین کے حضور الاپ رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کی ہر چیز، آسمان کے باسی زمین کے باسی، یسبح للہ اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ الملک القدوس، کیونکہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کا حق ہے کہ زمین و آسمان میں رہنے والے اس کی پاکیزگی بیان کریں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکیم اور دانا ہے۔ اس حکیم اور دانا کی دانائی اور حکمت دیکھیے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس مالک نے اہل کائنات کے اندر سے امی لوگوں میں سے ایک رسول محترم بنا کر بھیجا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، امی ان پڑھ لوگ، ان کے اندر سے منہم ان کی نسل سے رسولاً ایک معزز اور محترم رسول بنا کر بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ کی عطا کردہ کتاب کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے اور اس پر حکمت کتاب کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لایا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے بلا شک و شبہ یہ لوگ، یہ دھرتی، اس کے باسی کھلی گمراہی، ضلالت، غوایت اور بے راہ روی کا شکار تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ جو امی ہیں، عربی ہیں،
ان کی نسل سے، نسل انسانی سے محترم رسول آئے اور محض انہی کے لیے نہیں آئے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو اجمی ہیں، جو دوسرے علاقہ جات میں اس کائنات کے واسی ہیں، اس کائنات میں رہنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ایمان لا کر ان عربی مسلمانوں اور ایمانداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پھر وہی الفاظ آئے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اس کی حکمت دیکھو، اس نے ایمانداروں کے اوپر اپنا خاص فضل عنایت فرمایا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ایسے لوگ جن کو اس قرآن سے پہلے تورات دی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے تورات لے کر اس کا حق ادا نہ کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو وہ اس طرح ہیں جس طرح گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، جس کو سوائے بوجھ کی اور کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے نہایت جو ہے وہ کبیح مثال ہے جو لوگ اللہ کے قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ کا دستور ہے بے انصاف اور ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دکھایا کرتا۔ یہ آیات سورہ جمعہ کی ہیں، ان کی روشنی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وحید جو ہے وہ بیان ہوگا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ محبوب جو اللہ نے بھیجا اپنا ہمارے اندر، منہم، وہ انہی میں سے ہے، کسی اور مخلوق کا حصہ نہیں ہے، کہیں اور سے بھی نہیں آیا، بلکہ منہم، انہی میں سے ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کیجئے گا، جب بھی اللہ نے انسانیت کی ہدایت کا بندوبست فرمایا تو آسمان سے فرمایا، جب ہادی کا بندوبست فرمایا تو وہ زمین کے اندر رہنے والوں میں سے فرمایا۔ آسمانی کتابیں دیکھیے، عام طور پہ جو مشہور ہے کہ رسول 313 ہیں اور نبی اور رسول ملا کے 1,24,000 یا کم و بیش، مختلف روایات ہیں، لیکن رسول 313 ہے۔ جب رسول 313 ہیں تو کتابیں بھی ان کی 313 ہیں، اور جتنی کتابیں آئیں بشمول قرآن کریم کے، کہاں سے آئی؟ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجی۔ لیکن جب رہنما بھیجا تو رہنما آسمان سے نہیں بھیجا، نوری مخلوق سے نہیں بھیجا، ناری مخلوق سے نہیں بھیجا، بلکہ انسانیت سے بھیجا۔ سب سے پہلے نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ان کی ذریت اور پہلی اولاد کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تو آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنا لیا، منتخب نبوت کے لیے فرما لیا۔ اس کے بعد شیس علیہ السلام کو وہی نبوت کا منصب دے کے آگے بڑھایا۔ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی منصب سے سرفراز فرمایا۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ بسلسلہ کام چلتا رہا، ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کے موقوف ہوا۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے پوری کائنات کے رہنما کے طور پہ چن لیا۔ اب آدم علیہ السلام میں کوئی شک ہے کہ پوری ذریت کے باپ ہیں، نسل انسانی کے ابو ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے چنا۔ پھر آپ قرآن کریم پڑھیں
جو باقاعدہ نبی اور رسول بن کے تشریف لائے وہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آدم آئے، شریعت بتاتے تھے، ساتھ رہنے سہنے کے سلیقے بتاتے تھے، روٹی کیسے پکانی ہے، مکان کیسے بنانا ہے، سطر کیسے ڈھانپنا ہے، ساتھ یہ بھی بتاتے تھے۔ اور اسی طرح شیس علیہ السلام مزید اس کے اندر چاند لگانے والے، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام باقاعدہ صرف شریعت لے کر آئے۔ جب قوم کی اخیر ہو گئی غوایت، گمراہی اور ضلالت کے اندر، تو نوح علیہ السلام محض شریعت لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، اے میرے نوح اپنی قوم کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے اور اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کرو۔ قالا یا قومی، میری قوم، اے میری قوم، اپنی قوم کہا ہے کیونکہ انہی کے اندر میں سے، انہی کے بھائی تھے، کسی کے چچا زاد تھے، کسی کے پھپھو زاد تھے، کسی کے تایا زاد تھے، کسی کے ماموں زاد تھے، اسی قوم میں تھے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہتے ہیں مولا میں نے اپنی قوم کو بلا بلا کے تھک گیا ہوں، میں نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات دیکھتا ہوں، لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت پہ لبیک کہنے کی بجائے یہ فرار ہی اختیار کرتے۔ تو اپنی قوم کی طرف نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی طرح مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی نے کیا کہا؟ یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میری برادری کے بندوں۔ گویا کہ ہر نبی اور رسول کو اللہ نے جب ہادی اور رہنما بنایا، ہدایت اس کو آسمان سے دی، لیکن نبی اور رسول، ہادی اور مرشد کہاں سے؟ زمین والوں کی نسل سے۔ اور یہی رب تعالیٰ کا قانون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید تک آیا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات جس نے رسول محترم کو بھیجا، رسولاً کے اوپر دو زبریں ہیں، التنوین للتعظیم، رسول محترم، رسول معظم، عظیم المرتبت نبی، منہم، جو انہی میں سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ کیوں باہر سے کیوں نہیں ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں، لوگو اگر زمین پہ چلنے والے نوری ہوتے، زمین پہ بسنے والے آباد نوری ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے نبی بھی انہی کی نسل سے نوری بنا کر بھیجتے۔ چنانچہ زمین پہ بسنے والے انسان ہیں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو انہی میں سے رسول محترم تشریف لائے ہیں۔ اس کی ایک خاص حکمت ہے، ایک خاص وجہ ہے کہ رسول اور نبی ہر دور میں نسل انسانی میں سے ہی کیوں ہوتا رہا ہے۔ ہدایت جب بھی آئی آسمان سے، وہ کیوں؟ کہ رب تعالیٰ سے بڑھ کے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور اس رہنمائی کو آگے امت تک پہنچانے کے لیے اسی نسل سے انبیاء کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب ترجیحات ایک جیسی ہوں، ضروریات ایک جیسی ہوں، مسائل ایک جیسے ہوں، اور وسائل بھی کم و بیش ایک جیسے ہوں، تو تب جا کے رہنما امت کا خیر خواہ بنتا ہے۔ اگر ترجیحات الگ ہوں، سٹیٹس الگ الگ ہوں، اور رہنما اور حیثیت سے، اور جن کی رہنمائی کرنی ہے ان کی کچھ اور حیثیت ہو، نہ مسائل ایک دوسرے سے ملیں، نہ ضروریات ملیں، نہ اٹھنا بیٹھنا ملے، نہ چلنا پھرنا ملے، نہ کھانا پینا ملے، نہ سونا جاگنا ملے، تو رہنمائی کیسے ہوگی؟ فرض کریں
اگر اللہ تعالیٰ کو نوری نبی بھیج دیتے اس کائنات میں جو خاکیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آتے، تو نوری بیوی بچوں سے پاک ہے بھائی. اسرائیل کی کوئی اولاد ہے؟ حضرت جبریل امین کی کوئی اولاد ہے؟ اسرافیل کی نہیں، بیوی بچوں سے پاک ہے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا سلسلہ نسب بنایا ہوا ہے. لہٰذا اگر کوئی نوری آ جاتا، نور کا بنا ہوا نبی، تو ان خاکیوں کو ہم جیسوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تو اب جو ہے خاکی کو پیشاب کرنے کی حاجت بھی ہے، کھانے پینے کی حاجت بھی ہے، سونے کی ضرورت بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی احتیاج بھی ہے. اب یہ کہتے کہ ہمارا تو وقت ہو گیا سونے کا، وہ کہتا میں تو سوتا نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی. اسی طرح کھانا پینا، ان کی تو تسبیحات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی کھانا پینا ہے، یہی غذا ہے. لیکن حضرت انسان کی یہ غذا نہیں ہے. کھانا پینا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ ان کا ضرورت مند ہے، محتاج ہے. بیوی بچوں کے پاس جانے کا وقت ہے تو نوری جو ہے وہ کیا کہتا، اللہ کا رسول بھئی مجھے تو ضرورت نہیں، تم کدھر جا رہے. ترجیحات ایک جیسی نہیں تو خیر خواہی کیسے ہوتی. جو مسائل پیش ہی نہیں کبھی آئے ان مسائل کا ادراک کیسے ہوتا. یہ بات سمجھنے والی ہے. جو جس کی نسل سے ہوتا ہے اس کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو یہ حکمت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان کے نسل انسانی میں ہونے کی. یاد رکھیں یہ انبیاء کے لیے کوئی توہین نہیں، کوئی نعوذ باللہ ان کی شان میں تنقیص نہیں، بلکہ ان کی عظمت ہے اس میں. رسول جتنے ہیں اور ہمیں بھی اس میں فخر ہونا چاہیے. ہم ایویں غصے میں آ کے اپنے نبی کو نوریوں کی جھولی میں ڈالتے ہیں بھائی. ہم سوچیں، ہمیں تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. اللہ جا بجا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے اہل ایمان پہ احسان عظیم کیا ہے کہ ان کی نسل سے من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کی نسل انسانی سے اللہ نے رسول محترم کو بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اللہ کی بھیجی ہوئی پر حکمت کتاب اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے ہادی جناب محمد بن کر آئے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن، تمہارے پاس تمہاری نسل سے رسول آئے ہیں. عزیزٌ علیہ ما عنتم، جو تمہیں مشقت میں دیکھ کر گوارا نہیں ہے ان کو. تمہیں تکلیف ہو، تمہیں پریشانی ہو، تمہیں کوئی اس طرح کا کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، اگر کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے تو اس کی ٹھیس اور درد وہ محبوب اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں. تمہاری رہنمائی خیر خواہی میں کرتے ہیں. ایسی رہنمائی نہیں کرتے جس کے اندر تمہاری خیر خواہی نہ ہو، تمہاری ہمدردی نہ ہو. وہ تمہارا غم خوار نبی ہے، تمہارا ہمدم نبی ہے، ہمدرد نبی ہے. ہم درد کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے درد کو اپنا درد سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا، تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے والا. حد الوسع میرے محبوب یہ چاہیں گے کہ میرے امتیوں کو تکلیف نہ ہو. تو وہ تبھی ہے جب ان کے احساس کا علم ہو، ضروریات یکساں ہو، ترجیحات ایک جیسی ہوں، مسائل ایک جیسے ہوں، پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. مشہور بات ہے، مثال ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بندے مختلف دوست احباب رشتہ دار پوچھنے کے لیے آتے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے بڑی درد ہوتی ہے.
ایک بندہ کہتا ہے کتنی درد ہو رہی ہے؟ کہتا جی بڑی درد ہو رہی ہے. کہتا پھر بھی؟ کہتا جی بڑی درد ہو رہی ہے. کہنے لگا پھر بھی کتنی؟ کہنے لگا تمہاری کبھی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہنے لگا پھر تمہیں کیا پتا کہ ٹانگ ٹوٹنے کی درد کتنی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ اس کام میں پڑے ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ یہ اس کے مسائل کیا ہے؟ ترجیحات اور مسائل، ضروریات جب ایک جیسی ہو جائیں گی تب اگلے کی ضرورت اور مسائل کا احساس ہوگا بندے. جب یہ نہیں ہوگا تو تب پتہ ہی نہیں چلے گا. تو نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی سے اس وجہ سے آئے ہیں. بجائے ہم فخر کریں اس بات پہ، ہم خوش ہوں اس بات پہ، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا نبی تو نعوذ باللہ نوری ہے. بھائی کیوں اس طرح کرتے ہو؟ تم زور بھی لگا لو، ہم اپنا نبی نوریوں کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے. ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے نبی ہماری نسل سے ہیں. بھائی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ نسل انسانی سے تشریف لائے. اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ ہے اور اسی وجہ سے ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنی امت کے اوپر مشکل نہ سمجھوں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ او بکل وضو، اگر میں یہ اپنی امت کے اوپر مشکل نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتا، ان کے اوپر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا. لیکن میں ہر نماز اور ہر وضو کے وقت ان کے اوپر مسواک کرنا فرض کیوں قرار نہیں دے رہا؟ ان اشق علی امتی، لولا ان اشق علی امتی، کہیں میری امت کو پریشانی لاحق نہ ہو جائے، میری امت کے لیے یہ تکلیف کا باعث نہ ہو جائے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے. حالانکہ یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے مسواک کرنا. میرے اور آپ کے آقا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کرنا منہ کو تو صاف کرتا ہی کرتا ہے، اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے. کام تو اپنا سنوارتے ہو یار، رب بھی خوش ہو جاتا ہے تمہارے اس عمل پہ. کتنا پیارا عمل ہے، کیونکہ منہ کی صفائی یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر سب سے پہلا کام یشو صفاہ بالسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنے دہن مبارک کو صاف فرماتے. جتنی بھی بڑی شخصیت ہو انسان کی، اگر بیٹھا ہو مجلس کے اندر اس کے منہ سے بدبو آئے، 1.5-2 لاکھ کا برانڈ کا سوٹ پہنا ہو، گھڑی قیمتی ہو، پرفیوم اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، لیکن جب گفتگو کرے تو منہ سے بدبو کے بمباکے نکلے، تو کیا اس کی شخصیت رہ جائے گی؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے اچھے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. کیوں؟ یہ مہینہ مہینہ نہاتا ہی نہیں ہے، غسل نہیں کرتے، ان کے کفوں کے اوپر بھی میل لگی رہتی ہے، کالر بھی میل سے بھرا رہتا ہے، کپڑے بھی بیچارے 4-6 مہینے ہو گئے بدلا ہی نہیں انہوں نے. اتنے سادے بیچارے. بھائی سادگی اور ہے، گندگی اور ہے، اور مسلمان تو گندہ رہ سکتا ہی نہیں ہے نا. الطہور شطر الایمان، صفائی تو ایمان کا حصہ ہے، اتنا ایمان بندے کے اندر سے نکل جاتا ہے. بھائی یاد رکھے یہ مسواک بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں اپنی امت کے اوپر مشکل نہ سمجھتا، اس لیے میری امت کو مشقت ہوگی، میں نے یہ حکم ہی واپس لے لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارید ان اطیل الصلاۃ، میرا دل چاہتا ہے جب میں امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو نماز کو لمبا کروں، قرات لمبی کروں، رکوع لمبا کروں، سجدے لمبے کروں. لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے
میرے پیچھے بیمار بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، میرے پیچھے ذوالحاجہ بھی ہیں، کام کاج والے بھی ہیں، اور خواتین بھی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب وہ روتے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ نماز جی چاہتا ہے لمبی کروں، لیکن اپنی امت کا خیال کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ خیر خواہ امت۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے تو یہ حکمت رکھی ہے، ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری نسل انسانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پہلے تمام انبیاء بھی نسل انسانی سے، اور اس وجہ سے ہیں رسولا منہم کہ امت کے خیر خواہ بن جائے، امت کی ضروریات کیونکہ اور ان کی ضروریات یکساں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بندے آئے، انہوں نے آگے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلا فلاں 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 3 بندے ہیں۔ ایک کہتا ہے ساری زندگی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، شب بیداری ہر رات کو جاگ کے کاٹ دوں گا اللہ کی عبادت میں۔ دوسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا ساری عمر، اور تیسرا کیا کہتا ہے روزہ ہی رکھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا، فرمایا کہ تم اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جب میں یہ نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو ایسا کام کرنے کے لیے؟ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کی کوئی عبادت نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی آج کہے کہ فلاں حضرت صاحب 6 مہینے یا سال یا 12 سال ایک کنویں کے اندر کچی سوت کی تانت کے ساتھ الٹا لٹکے رہے، تو ہم مانیں گے کہ یہ مسلمان رہ گیا ہے؟ وہ بزرگ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مسلمان رہ جائے گا؟ بھائی نمازیں کدھر گئیں، طہارت کدھر گئی، کھانا پینا کدھر گیا، حق زوجیت کدھر گئی، بچوں کے حقوق کدھر گئے، کہاں ہیں ساری چیزیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی۔ آنکھیں بند کر کے واہ واہ سبحان اللہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنت رسول پہ اوپر ہے یا ہٹا ہوا ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا۔ اب دیکھیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام کیا ہے، صحابی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کی نواسی محترمہ، آپ کی بیٹی محترمہ سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کی بیٹی سیدہ امامہ بنت زینب، وہ آپ کے سینے سے لگی ہوئی ہیں، اور آپ سینے سے لگا کے گھر سے نکلے، اس کو مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور اپنے مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور بچی سینے سے لگا رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرا دی۔ اپنی نواسی محترمہ کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ کلما رکع وسجد وضعها، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تشریف لے جاتے یا سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو اس بچی کو نیچے زمین کے اوپر رکھ دیتے، پھر فَإِذَا رَفَعَ، جب سجدہ اور رکوع سے کھڑے ہوتے، رَفَعَهَا، تو فوراً اس کو سینے سے لگا لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، کئی ایک مرتبہ کے واقعات ہیں، کئی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، بسا اوقات آپ نے ایسا کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اب آپ بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی محترمہ سیدہ امامہ بنت زینب کو اٹھا کے نماز پڑھی، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے رہتی دنیا تک آنے والی مائیں مسلمات مومنات ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ بچی بچہ رو رہا ہے، سینے سے لگاؤ اور نماز شروع کر لو۔ یہ طریقہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہ منہم، انہی میں سے ہیں، ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ جو کام جس کے لیے تکلیف ہوتی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ان کے اوپر رائج ہی نہیں فرماتے۔ آپ کو پتہ ہے معراج کی رات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 نمازیں دن اور رات میں فرض ہوئیں. اگر کوئی نوری ہوتا تو کہتا موجیں بن گئی ہیں, اور نوری پیغمبر ہوتا تو موجیں بن گئی نا اس کی. پر میرا تو کھانا پینا یہ عبادت ہے, تسبیحات, تحلیلات, تکبیرات, یہ ساری چیزیں ذکر اللہ کا کیا ہے, نوری کے لیے کیا ہے, عبادت ہے. وہ تو کہتا ہے میری موجیں لگ گئی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مشاورت سے بار بار رب العالمین کے دربار عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میری امت یہ طاقت نہیں رکھتی. پتہ تھا نا, میری امت کے اوپر رحم فرمائیے, مولا کم کر دیجئے. 10 کم ہوئیں, پھر واپس پلٹے, ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. پھر 10 کم ہوئی, پھر پلٹے. اسی طرح چلتے چلتے 5 رہ گئیں. اور جب رسول اکرم کو مشورہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے, حضرت ایک چکر اور لگائے, آپ تو شاید راضی ہوں کہ ایک چکر لگا ہی آتے تو کام بن جاتا. لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں, استحییت ربی, اب مجھے بار بار جاتے ہوئے اب تو رب سے بھی حیا آ رہی ہے. اب کافی ہے, میری امت اتنا تو کر ہی لے گی. اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اتنا تو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میری امت اتنا تو کر لے گی. جب محبوب آگے بڑھے تو آسمان سے آواز آئی, امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرا فریضہ بھی پورا ہو گیا, اور آپ کے بار بار کہنے سے میں نے اپنے بندوں سے نرمی بھی برت لی, نرمی بھی اختیار کر لی, اپنے بندوں پہ تخفیف بھی کر لی. فریضہ کیسے پورا ہوا کہ میرے محبوب آپ کے آنے کی یہ برکت ہوئی کہ بار بار آپ نے میرے حضور التجا کی, میں نے آپ کی بات مان کے تخفیف بھی کر دی اور اپنا فریضہ بھی اسی طرح رکھا. پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.